اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم حضرات ناظرین. آج 25 جون بروز منگل ہے 2024. بعد الخیر سید الوقت شاہ تسنیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش یہ ہے کہ دین اسلام کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جن کا مطالعہ تو وسیع ہے، پڑھتے بہت ہیں، مگر ان میں شعور نہیں ہے. وہ حق و باطل کو سمجھ نہیں سکتے. میں حیران ہوں کہ میں کس بات کا جواب دوں. میرے نزدیک کسی چیز کے صحیح یا غلط، مثبت یا منفی، جائز یا ناجائز کو معلوم کرنے کے لیے بس 2 ہی چیزیں ہیں. ایک تو انسان کی اپنی عقل ہے. یہ عقل اللہ نے اس عقل کے ذریعے سوچنے کا حکم دیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا. زیادہ تر جن انسان ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کیونکہ ان کو دل دیے تھے وہ سوچتے نہ تھے. تو اس آیت کے تحت، اللہ کے اس حکم کے تحت ہر انسان کو کے لیے سوچنا ضروری ہے. مگر ہمارے مسلمانوں نے سوچنے سے بالکل توبہ کر لی ہے. وہ سوچتے ہی نہیں. وہ صرف وہی کچھ بات تسلیم کرتے ہیں جن کو جو کچھ مولوی کہہ دے یہ اسی کو مانتے ہیں. خود اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے. حالانکہ سوچنا چاہیے، یہ ضروری ہے. سوچنا اسی طرح ہے، اللہ نے فرض کیا ہے سوچنا. جس اللہ نے نماز فرض کی ہے، جس اللہ نے ہم پر اس نماز کے علاوہ روزے فرض کیے، دوسرے فرائض جو اس نے فرض کیے ہیں، اسی نے یہ سوچنا بھی فرض کیا ہے. یہ سوچیں، مگر یہ لوگ سوچتے نہیں، صرف مولوی کی مانتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں کہ اتخاذوا احبار، یہ عیسائیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اتخاذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کی جگہ رب مان لیا ہے. وہ بھی یہی بات تھی. رب ماننے کا مقصد وہ سجدہ نہ کرتے تھے ان کو، یعنی جو کچھ ان کے مولوی کہہ دیتے تھے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے، تو وہ اس کو یوں سمجھتے تھے جیسے اللہ کا فرمان ہو. اس کے متعلق وہ سوچتے نہ تھے، بس وہ عمل کرتے تھے، اسی بات پر عمل کرتے تھے، قائم ہو جاتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سوچتے کچھ نہیں، جو کچھ ان کو ان کے مولوی کہہ دیں بس اسی پر قائم ہو جاتے ہیں. تو یہی حال مسلمانوں کا ہے. جیسے کہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا حال تھا کہ اتخاذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے اس مولوی کو، پیروں کو اللہ کی جگہ رب مان لیا. تو ان مسلمانوں میں بھی ان کا بھی یہی حال ہے. یہ بھی اللہ کی جگہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اتخاذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ میری عادت ہے کہ میں آیت اور صورت بتاتا ہوں. میں بھول گیا تھا یہ بتانا
یہ آیت جو ہے یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 31 ہے، آپ دیکھ لینا۔ تو اسی طرح مسلمان بھی اپنے مولویوں کو گویا رب مانتے ہیں۔ اب میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح کے معاملے میں، بہت سی حدیثیں ہیں جو رسول کریم کا فرمان نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل سے سوچے اور کسی نے رسول کریم کی حدیثیں سنی ہوں تو وہ خود سوچ سکتا ہے کہ یہ رسول کریم کا لب و لہجہ بھی نہیں ہے، یہ رسول کریم کی حدیث نہیں ہے، یہ فرمان نہیں ہے، ایسا بنا لیا گیا ہے جیسے کہ یہ حدیث ہے صحابی جنتی جنتی۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، پہلے کہہ دیا صحابی جنتی جنتی، پھر کہہ دیا یہ حدیث ہے۔ یہ کہیں گے کہ بخاری میں ہے، فلاں کتاب میں، اور کسی کتاب میں ہو اس نے ایسے لکھ دیا یہ موضوع ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ اصحابہ کرام جو تھے رسول کریم کے، اس میں سے کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جو منافق تھے، اور وہ بھی کہلاتے تو صحابہ تھے نا، تھے تو منافق مگر کہلاتے کیا تھے؟ صحابہ۔ تو رسول کریم یہ آیت ہے، یہ 101 آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ تمہارے ارد گرد جو دیہاتی بدو ہیں یہ منافق ہیں، اور وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور یہ جو اہل مدینہ ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ بھی نفاق پر پلٹ گئے ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، اے رسول لا تعلمہم، تو اس کو نہیں جانتا، ان کو تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ جب رسول کریم جانتے بھی نہ تھے منافق، مگر رسول کریم ان کو منافق نہ سمجھتے تھے۔ وہ رسول کریم کے ساتھ تھے، جنگوں میں ساتھ تھے، نماز میں ساتھ تھے، محفل میں ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، جہاں جہاں رسول جاتے وہ بھی ساتھ تھے، اور ہر وقت ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، ہمارے ماں باپ قربان، یہ الفاظ بھی تھے، مگر دل سے وہ منافق تھے۔ تو ان کو اللہ جانتا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تعلمہم، وہ ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ تو جن کو رسول جانتے بھی نہ تھے وہ منافق تھے، وہ بھی تو رسول کے صحابہ کہلاتے تھے۔ پھر یہ صحابی جنتی جنتی کی حدیث کس طرح، یا تو کم از کم رسول کریم یہ تو فرما دے کس قسم کے صحابہ جنتی ہیں، ایسے کلہم صحابی۔ اور یہ پھر ہمارے علماء اتنا تک نہیں سوچتے کہ آخر اس منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے۔ بس ایک بات کہہ دی عبداللہ بن سبا، کیا وہ ایک شخص تھا یا عبداللہ بن ابی؟ یہ عبداللہ بن سبا کوئی انسان تھا ہی نہیں، یہ نام نقل کیا گیا ہے عبداللہ بن ابی سے، بے شک وہ منافق تھا، یہ اس سے نقل کر دیا گیا، کوئی عبداللہ بن سبا نہیں ہے، یہ کہانی گھاڑ لی گئی ہے۔ وہ تینوں حکومتوں کے دور میں موجود رہا، اور ایک نہ اس وقت کوئی یہ میڈیا کا دور تھا، نہ اخبار تھے، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھے، نہ ٹیلی فون تھے، بس وہ عبداللہ بن سبا مصر، بصرہ، شام، پورے جو ملک عرب میں اس نے ان حکومتوں کے خلاف ایجیٹیشن چلایا اور کامیاب بھی ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، حکومتوں کو پتہ بھی نہ چلا انہیں کچھ نہ کہا۔ یہ بالکل ایک بن گھڑت کہانی ہے، تو ایسے بنا لی گئی ہے۔ تو علماء جانیں یہ روز حشر جواب دیں گے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ علماء اپنے آپ کو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن سبا اس نے حضرت عثمان کو قتل کرا دیا، بلوائی حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ ساتھ ہو گئے، حضرت علی ان کو ساتھ لے کر جنگ جمل لڑے، جنگ صفین لڑے، اور حضرت علی علیہ السلام نے نہ حضرت علی کے پاس کوئی کیس آیا، نہ مقدمہ آیا، نہ کوئی عثمان کا فیصلہ کیا۔ یہ ہیں ہمارے علماء، یہ جانیں ان کا کام جانیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک محمد اور آل محمد کا ہر قول ہر فعل بالکل پاک اور صاف اور قابل یقین ہے، باقی ہم کچھ نہیں جانتے۔ جہاں تک یہ بات ہے جس قول کو مانیں وہ یہ ہے کہ حدیث کا بے شک مطالعہ کریں۔ حدیث ایک تاریخ کی حقیقت رکھتی ہے،
کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم جب ہجرت فرما کر گئے، یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم کے ساتھ کون تھا اور بستر پر کون تھا، یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث ایک بھی تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر حدیث قرآن مجید کی تشریح بھی ہے۔ جو آیت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، رسول کریم نے حدیث بیان کر کے اس آیت کو سمجھا دیا تو وہ حدیث ہے، مگر جس کا ثبوت کوئی قرآن سے نہ ملے وہ حدیث نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ سے ملے وہ کوئی حدیث نہیں۔ حدیث کی عموماً مطابقت قرآن سے کریں، اور تاریخی روایت کی مطابقت قرآن سے کرنا چاہیے۔ قرآن سے جو جن کی مطابقت ہو جائے، قرآن تصدیق کے، وہ حدیث بھی صحیح ہے، تاریخ روایات بھی صحیح ہے۔ اور میں بلاتا ہوں قرآن کی طرف، مولوی صاحب بلاتے ہیں کتابوں کی طرف۔ آپ نے دیکھا ہے میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں رکھتا، اور میں کتابیں نہیں دکھاتا، اور اس کے باوجود امر بالمعروف بھی کر رہا ہوں، نہی عن المنکر بھی کر رہا ہوں، اور اسلام اور دین پر بحث بھی کر رہا ہوں، اور میں سب کچھ کر رہا ہوں جو کچھ وہ مولوی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، مگر میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ کچھ ہیں میں نے پڑھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھی ہے، مگر کوئی میری اپنی تھی تو وہ بھی کوئی لوگ لے گئے، مجھے یاد نہیں رہا کون لے گیا، اور اس کے علاوہ کوئی دوستوں سے کتابیں لے کر پڑھی ہیں، وہ بھی واپس لے گئے۔ میرے پاس کتابیں ہیں نہیں، اگر کتابیں ہوتی تو شاید کتاب دکھا دیتا ہوں۔ بہرحال میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ حدیثوں پر گزارا کرتے ہیں، موضوع روایتوں پر، موضوع حدیثوں پر، ان کو چھوڑنا چاہیے اور ان کی پڑھ کرنا چاہیے۔ اب میں جس بات پر بحث کر رہا ہوں وہ ہے صلح امام حسن علیہ السلام۔ یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام و معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی، اور اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کو مولوی بڑے جوش و خروش سے سٹیج پر بیان کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ شاید میں یہ سمجھتا ہوں مختصر سی بات ہے، حضرت امیر معاویہ تو جنگ لڑے حضرت علی کے ساتھ، آدمی قتل ہو گئے 80,000۔ ناظرین سامعین، اگر آپ کے دل میں کوئی انصاف ہے، اللہ عادل ہے، یہ 80,000 کا حساب کون دے گا؟ قتل تو ہوئے، آخر ان دو ہی کی لڑائی سے قتل ہوئے نا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت امیر معاویہ حق پر، حضرت علی بھی حق پر، کبھی یہ دو لڑنے والے حق پر نہیں ہوتے۔ نہیں تو آپ وہ آیت پہلی پوری آیت پڑھ لیں، تیسرے سپارے کی، تل کا رسول سے پڑھیں پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ جب دو کے درمیان اختلاف ہوا، لوگ آپس میں لڑے، ایک کفر پر ہو گیا، ایک ایمان پر۔ اب مرضی آپ کی ایک کفر پر ہے، دو لڑ رہے ہیں، ایک کفر پر ہے، ایک ایمان پر۔ مرضی آپ کی، آپ راضی اللہ کہتے ہیں سب کو، آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حق و باطل وہ الگ الگ امتیاز نہیں کرنا، بس سارے راضی اللہ، چلو ٹھیک ہے، سب راضی اللہ۔ تو یہ جو 80,000 مار گئے، وہ ان پر اللہ راضی نہ تھا، ان پر کوئی غضب نازل ہوا، وہ کیوں، وہ کیا بولتا ہے کہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ یہ تو جنت کا عجیب کھیل جاری تھا، یہ تو تھوک کے حساب سے جنت میں چلے گئے نا۔ یہ ایسے کوئی ہندو، عیسائی، یہودی، غیر مذہب داریہ، وہ بھی یہ بات تسلیم کریں گے تمہاری، وہ یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان پاگل ہیں، بات وہ ہو جسے عقل تسلیم کرے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جو صلح ہوئی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ معاویہ کی، وہ صلح نہ تھی، وہ ایک دھوکہ تھا۔ دھوکہ کس کو؟ علی علیہ السلام نہ دھوکہ کھانے والے تھے، نہ اسے کسی نے دھوکہ دیا۔ علی علیہ السلام کی فوج دھوکے میں آ گئی، انہوں نے کچھ قرآن تھے اور کچھ ایسے اینٹیں وغیرہ کپڑوں میں لپیٹ کر نیزے پر بلند کر لے کہ ہم اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ علی علیہ السلام کی فوج میں سے معاویہ سے پہلے بھی ساتھ بات کر چکے ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ کام معاویہ کا تھا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں معاویہ تیری سیاست کو سلام، وہ سیاست تو کر رہے تھے حضرت علی کے ساتھ، یا
حضرت امام حسن کے ساتھ یہ اس کو سلام کرتے ہیں. اگر وہ معاویہ پتہ نہیں ابو سفیان کی سیاست سلام کیوں نہیں کرتے, اس نے رسول کریم صاحب بڑی سیاست کی ہے. چلو جو ان کی مرضی چاہے وہ کریں. جب نیزے پر قرآن بلند کر دیے گئے تو حضرت علی کی اکثر فوج نے جنگ سے ہاتھ روک دیے, اور انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے قرآن ہے, ہم نہ تیر باری کر سکتے ہیں نہ جنگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن طرف بلا رہے ہیں, تو ہمیں جنگ بند کرنا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا یہ دھوکہ ہے, مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا. تو حضرت علی علیہ السلام کو مجبوراً جنگ بند کرنا پڑی. میں جنگ صفین کے مکمل حالات بیان نہیں کرتا. اور پھر جب فیصلہ ہوا وہ 3 ماہ تک تو موسیٰ بن اشری اور اس کے ساتھ عامر بن عاص بس یہ دعوتیں اڑاتے رہے, گپ شپ لگاتے رہے. آگے صحابی رسول نے کون کہہ کہ انہوں نے غلطی کی. لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے وہ بیٹھے رہے, بس یہ 3 ماہ تک اپنا گپ شپ لگاتے رہے. 3 ماہ کے بعد یہی کچھ ہوا کہ موسیٰ بن اشری نے کہا کوئی فیصلہ کیا جائے. عامر بن عاص نے کہا بھائی فیصلہ آسان ہے, ہم دونوں کو معذول کر دیتے ہیں, علی کو بھی معاویہ کو بھی, اور اب یہ لوگ بیٹھے ہیں انہیں کہتے ہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں. اس پر موسیٰ بن اشری راضی ہو گئے. بس اس نے کہا آپ بزرگ ہیں اعلان کریں. تو موسیٰ بن اشری اٹھے, اس نے حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا لوگوں میں نے علی علیہ السلام کو اور معاویہ کو اسی طرح حکومت سے خلافت سے معذول کیا جیسے میں نے یہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتاری. بس وہ ہٹے تو عمرو بن عاص آ گئے اعلان کرنے کے لیے. اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا لوگوں میں نے علی علیہ السلام کو ایسے حکومت سے سبکدوش کیا جیسے میں نے اپنی انگوٹھی اتاری, اور معاویہ کو ایسے بحال کیا جیسے میں نے اپنی انگوٹھی پہن لی. یہ دھوکہ تھا یا صلح تھی؟ یہ کوئی صلح نہیں, یہ دھوکہ ہوا. تو پھر حضرت علی کی بہت سی فوج نے دوبارہ حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ جنگ کریں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں اسی وقت کہا تھا یہ دھوکہ ہے, جنگ سے ہاتھ نہ روکو, مگر اب جنگ نہیں ہو سکتی. وہ تو حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے نا اس کی کیا وجہ تھی, کیوں نہیں ہو سکتی تھی جنگ. تو اس نے جنگ سے انکار کیا تو 12,000 کا لشکر علی کی فوج سے علیحدہ ہو گیا, بخار جی بن گئے. یہ تاریخی واقعات ہے جس کو مولوی بھی نہیں جھٹلائے گا. اور پھر اب امام حسن کی باری ہے. میں امام حسن کی اصل صلح پر بات کرنا چاہتا ہوں. صلح کا لفظ ایک ہے مگر معنی کے لحاظ سے یہ 2 قسم کی صلح ہوتی ہے. ویسے تو جو کفار مکہ حضرت رسول کریم کے درمیان جو صلح ہوئی اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں, اسے بھی صلح کہتے ہیں. اسے صلح نہیں کہتے, اسے جنگ بندی کہتے ہیں. نہ حضور نے صلح کی تھی کفار مکہ کے ساتھ, اور نہ حضرت علی نے صلح کی معاویہ کے ساتھ, نہ حضرت امام حسن نے صلح کی تھی معاویہ کے ساتھ. وہ جنگ بندی تھی. حضرت امام حسن علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا, یہ کیا کہ معاویہ تو حکومت چاہتا ہے تو حکومت لے, مگر میری کوئی شرائط ہے وہ تمہیں تسلیم کرنا پڑیں گی. تو معاویہ نے ہر شرط کو تسلیم کر لیا. دستخط ہو گئے, کسی ایک شرط پر بھی قائم نہیں رہا, صرف اسی ایک شرط پر قائم رہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جو وظیفہ طے ہوا تھا وہ وظیفہ دیتا رہا, باقی کسی شرط پر وہ قائم نہ رہا. حتیٰ کہ حضرت علی علیہ السلام یہ شرط بھی تھی امام حسن نے رکھی تھی کہ میرے والد صاحب حضرت علی علیہ السلام پر سب و ستم نہ کیا جائے. اس شرط پر بھی معاویہ قائم نہ رہا. بہرحال وہ شرائط تھی. اس شرائط کے تحت حضرت امام حسن علیہ السلام مجبوری کے تحت حکومت سے سبکدوش ہو گئے, کیونکہ معاویہ کے بہت سی چالیں تھیں. لڑنے کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ معاویہ جو تھے وہ بڑی رشوت دیتے تھے حضرت علی علیہ السلام کے طرفداروں کو جو اس کے ساتھ تھے. اور سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ فوج کیوں تھوڑی رہی, حضرت امام حسن کے ساتھ فوج کیوں تھوڑی رہی, وہ معاویہ سے کیوں مل جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت شیعان علی نہ تھے, کہلاتے شیعان علی تھے. وہ اسی خلافت راشدہ کے ماننے والے تھے جن کو یہ اہل سنت حضرات مانتے ہیں, یعنی ابو بکر, عمر, عثمان, حضرت علی, یہ ان 4 کے خلاف ان کو خلیفہ مانتے تھے. حضرت عمر نے یہ نظریہ دیا تھا کہ جن کو اصحاب مدینہ چن لے وہ خلیفہ ہوتا ہے, جس کو خلیفہ وصیہ سے بنا دے وہ خلیفہ ہوتا ہے, جس کو شورا کے ذریعے جس طرح حکومت سے آ جائے وہ خلیفہ. یعنی ان کا معیار خلافت یہ حکومت تھی.
اور وہ بھی جن کو لوگ بنا گئے، وہ خلیفہ ہو گیا۔ تو وہ جو علی کے علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کا خیال یہی تھا کہ ہم نے اسے بنایا ہے۔ ان کا یہ کہ ہاں جو شیعہ خالص تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام من جانب اللہ و رسول، جانشین رسول اور محافظ شریعت، امام المتقین و امام امیر المومنین ہیں۔ وہ ان کا نظریہ یہ تھا، وہ کبھی علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے والے نہ تھے۔ اور باقی جو تھے وہ وہی اہل سنت تھے جن کو تم شیعان علی کہتے ہو، وہ تھے علی کے ساتھ مگر وہ شیعان علی نہ تھے، وہ شیعان بنی مسلم یا شیعان عمر سمجھو وہ تھے۔ تو امام حسن کے ساتھ بھی وہی تھے، تو اس لیے وہ معاویہ سے مل جاتے تھے، ان سے کچھ لے بھی لیتے تھے کیونکہ یہ بھی تو حکومت پر ہے، اب اسے ہی خلیفہ بنا دیں، یہی خلیفہ بن جائے۔ وہ خلیفہ بناتے تھے، شیعہ خلیفہ بناتے نہیں، شیعہ اس کو خلیفہ رسول مانتا ہے چاہے وہ قید میں ہو، چاہے وہ ظلم و ستم سے شہید ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر شیعہ اسی کو خلیفہ مانتے ہیں جس کو اللہ اور رسول نے خلیفہ بنایا ہو۔ وہ اسی خلیفہ مانتا ہے، چاہے وہ قید ہو جائے، چاہے وہ شہید ہو جائے، چاہے وہ جس صورت میں ہو، اس کا حکومت ملے نہ ملے، کچھ ہو مظلوم ہو، مگر شیعہ اس کو خلیفہ مانیں گے کیونکہ وہ خلیفہ اللہ من جان۔ یہ جو صلح تھی امام حسن اور معاویہ کے درمیان، یہ صلح نہ تھی، یہ ایک قسم کی جنگ بندی تھی۔ صلح کیا ہوتی ہے؟ صلح یہ ہوتی ہے کہ جب دو فریقوں میں اختلاف ہو تو ایک فریق دوسرے کو حق بجانب سمجھ لے، اپنے آپ کو غلطی پر سمجھے، اس کا نام صلح ہوتا ہے۔ اب جنگ بندی ہوئی، کیا حضرت امام حسن علیہ السلام نے حکومت معاویہ کی سپورٹ کر دی؟ کیا امام حسن نے یہی کہا تھا، یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں اور میرا والد ہم غلطی پر تھے؟ اس نے غلطی تسلیم نہیں کی۔ وہ جب اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، کیا معاویہ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ میں غلطی پر تھا، کہ میں حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتا رہا اور میں غلطی پر تھا کہ تیری مخالفت بھی کرتا رہا؟ نہیں، کسی نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ معاویہ کو صرف حکومت کی ضرورت تھی، اور جن لوگوں نے خوشی منائی وہ معاویہ کے حامی تھے، اور جو لوگ پریشان ہو گئے یہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو واقعی سچے حقیقی شیعہ تھے، وہ اس بات پر غمگین تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام مغلوب ہو گئے ہیں، آئندہ ظلم و ستم زیادہ ہوگا۔ وہ اس بات پر مغموم تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام مغلوب ہو گئے ہیں۔ اور جو باقی ایسے شیعہ تھے جو امام حسن کے ساتھ تھے، جو کہ اس کی حکومت میں شامل تھے، وہ یہ سوچنے لگے کہ پھر بھی یہ ہماری بہت بڑی ہزیمت ہوئی کہ ہم شکست کھا گئے۔ وہ حقیقی شیعہ نہ تھے جو امام حسن علیہ السلام کے گلے پڑ جاتے، جو علی علیہ السلام کو تلوار روکنے پر مجبور کر دیتے، وہ حقیقی شیعہ نہ تھے۔ وہ وہی تھے جو خلیفہ بناتے تھے، وہ نہ تھے جو خلیفہ پہچانتے تھے۔ شیعہ خلیفہ کو پہچانتا ہے کہ خلیفہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ نے خلیفہ رسول مقرر کیا ہے، اللہ نے امام مقرر کر دیا، جو خلیفہ رسول کا ہے وہی امام الامت ہوتا ہے۔ تو شیعہ اسے پہچانتا ہے، شیعہ تسلیم کرتا ہے۔ تو وہ شیعہ نہ تھے، وہ تھے سنی، مگر تھے امام حسن کے علاقہ میں، امام حسن کی زیر حکومت، اور امام حسن کے ماتحت تھے، اور امام حسن کے حامی بھی تھے، وہ اس کے ساتھ تھے۔ اور وہ امام حسن علیہ السلام سے گستاخانہ طریقے سے بھی بات کرتے ہوں گے کیونکہ وہ امام نہ مانتے تھے۔ جو شیعہ تھے حقیقی وہ امام مانتے تھے، جو من جانب اللہ امام حسن علیہ السلام کو امام مانتے تھے، وہ گستاخی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات پر ضرور غمناک ہوئے ہوں گے، میں نے تاریخ کے اوراق نہیں دیکھے اس انداز کے ساتھ، کیونکہ تاریخیں بہت کچھ ہے، ایک بات ایک کتاب میں ہوتی ہے تو دوسری میں دوسری بات ہوتی ہے، تو یہ بہت سی تاریخیں پڑھ کر معلوم کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو تھے، جو حقیقی شیعہ تھے، جو من جانب اللہ امام اور خلیفہ سمجھتے تھے، وہ بھی اس بات پر ضرور غمگین تھے کہ اب ہم پر ظلم و ستم بڑھ جائے گا، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی ہے، یہ حکومت ہماری سپر تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام حسن سے ناراض تھے، امام حسن سے کوئی ناراض نہ تھے، حقیقی شیعہ امام حسن سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت علیہ السلام جو فیصلہ کرے، شیعہ کو وہ قبول کرنا پڑتا ہے، کہ اہل بیت کے فیصلے قبول نہ کرنا گویا اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ تو شیعہ مغموم ضرور تھے، مگر امام حسن پر ناراض نہیں ہو سکتے تھے،
ان کی ناراضگی پھر بھی معاویہ پر تھی. اور امام حسن علیہ السلام، ہاں جو وہ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے ہم نے ابو بکر خلیفہ بنایا، عمر کو بنایا، عثمان کو بنایا، علی کو ہم نے خلیفہ بنایا، اس ذہنیت کے مالک جو تھے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے شاید گستاخی سے بھی پیش آتے ہوں. تو میں نے تاریخی احوال نہیں پڑھے، تو آپ یوں نہ کہنا کہ شیعان علی ایسے تھے. شیعان علی وہ ہیں جو علی علیہ السلام کو من جانب اللہ و رسول خلیفہ اور امام امت سمجھتے ہیں. اور اسی طرح امام حسن اور اس کے بعد امام حسین. امام حسین جتنے مظلوم ہو کر شہید ہوئے، شیعہ اب بھی اسی کو امام مانتے ہیں، اب بھی اسی کو خلیفہ رسول مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ہے، اب بھی امام حسین علیہ السلام کو امیر امت مانتے، یعنی امیر المومنین مانتے ہیں. تو شیعہ کا یہ نظریہ ہے. تو اس وقت تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے مجبوراً حکومت سے استعفیٰ دینا پڑا، مگر جتنی شرائط امام حسن علیہ السلام نے لکھوائیں وہ اس صورت میں کہ غلبہ کی صورت میں لکھوائیں، یعنی غالب ہو کر امام حسن علیہ السلام نے اپنی شرائط منوائیں. مگر جب اپنی شرائط منوائیں، جس طرح ابو سفیان حضرت رسول کے ساتھ معاہدہ کر کے شرائط سے پھر گیا تھا کہ حضرت رسول کریم کو پھر مکہ پر حملہ کرنا پڑا، اسی طرح ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بھی شرائط طے کرنے کے بعد شرائط سے پھر گیا. اور اس بات کا حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ یہ پھر جائے گا، مگر اس وقت مجبوری تھی. صلح اس نے کر لی. اب پھر جانے کا جو شرائط سے پھر گیا اس کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے بھی یہی سوچا. تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ ہے صلح حسن کا جو میں نے بیان کر دیا. حقیقی جو میں نے اعتراض پر پردہ تو اٹھا دیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے کیونکہ جو سرداران فوج یا سرداران قبائل بھی امام حسن کے ماتحت تھے، ان کو معاویہ نے رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا. وہ بہت سے معاویہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. امام حسن کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میری فوج میں سے بہت سے معاویہ کے ساتھ بات رکھتے ہیں. اب یہ فوج بھی بہت تھوڑی اور تھوڑی میں سے ادھر ملے ہوئے ہیں، تو اب یقیناً معاویہ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب صلح کا خط آیا تو امام حسن نے اس کو قبول کر لیا، پھر اپنی شرائط بنوائیں. اور کیونکہ ابھی کچھ روب حکومت تھا، شرائط منوانے کے بعد امام حسن علیہ السلام حکومت سے سبکدوش ہو گئے. یہ صلح نہیں ہوئی، جنگ بندی ہوئی. اسے جنگ بندی رسول کریم نے صلح نہیں کی تھی کفار مکہ کے ساتھ، جنگ بندی کی تھی. مگر جو شرائط طے ہوئی تھی وہ یہ کہ نہ تم ہم پر حملہ کرو گے، نہ ہم تم پر، نہ ان پر حملہ کرو گے جو ہمارے حلیف ہیں چاہے وہ کافر بھی ہوں. مگر وہ رسول کریم کے جو حلیف تھے ان میں سے ایک شخص کو کفار کے حلیف نے قتل کر دیا، حلیف قبیلے نے. تو رسول کریم نے ان کو خط لکھا کہ ان کو خون بہا دیا جائے یا قاتل کو سزا دی جائے، اس کو قتل کیا جائے. وہ ان دونوں شرائط سے کفار مکہ پھر گئے تو رسول کریم کو 8 ہجری کو مکہ پر حملہ کرنا پڑا اسی وجہ سے. تو اس لیے میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.